دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ مراٹھوں کے لیے نوکری اور تعلیم میں ریزرویشن کی منظوری۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ فڈنویس کا اعلان، سرمائی اجلاس میں بل بھی منظور کیا جائے گا۔ تاج محل کی مسجد میں گھس کر پوجا، مسلمانوں میں ناراضگی۔ سخت کارروائی کا مطالبہ، مسجد میں داخل ہو کر خواتین کے پوجا کرنے کے کسی واقعے سے سیکریٹری کا انکار۔ پوجا کرنے والوں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ امرتسر میں دہشت گردانہ حملہ، 3 ہلاک۔ ست سنگ کے دوران پھینکے گئے بم، 10 سے زائد زخمی۔ کیپٹن نے کی ہنگامی میٹنگ، 5 پسماندگان کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان۔ 2 دن قبل ہی ریاست میں دہشت گرد موسیٰ نظر آیا۔ وزیر اعلیٰ سے جڑا ہے رافیل سودے کا راز۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوال نے الزام لگایا اور کہا کہ منوہر پاریکر متنازع رافیل جنگی سودے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ گوا کانگریس نے سودے پر سوال اٹھایا۔ جلوس کے ڈسپلن اور شان اور شوکت کو برقرار رکھنے کی اپیل۔ خلافت کمیٹی کے جلوس عید میلاد النبی کی کامیابی کے لیے عوامی نمائندے اور محکمہ پولیس مشترکہ طور پر کوسا۔ پاکستان میں تبلیغ جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب کا وصال۔ حضرت مولانا الیاس کے ساتھی تھے، 95 سال کی عمر پائی۔ طارق جمیل نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جن میں مولانا بھی شامل تھے۔ عمران خان نے بھی تعزیت پیش کی۔ یو پی میں دہشت گرد اجمل قصاب کا ذات اور رہائشی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ انتظامیہ میں ہلچل۔ اتر پردیش کے اوڑیا ضلع سے ممبئی حملے کے دہشت گرد اجمل قصاب کو محض طور پر رہائشی اور جات سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے۔ پنجاب کے حملے کے سلسلے میں 2 مشتبہ گرفتار، ذاکر موسیٰ اور حزب محمد پر شک۔ پنجاب بھر میں مذہبی مقامات کی سیکورٹی میں سخت اضافہ۔ شاہی امام پنجاب نے اسٹیج پر ہندو مذہبی رہنما کا جھوٹا پانی پیا، قائم کی امن و بھائی چارگی کی مثال۔ قومی فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مثالی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہی امام پنجاب کا اعلان۔ تاج محل کی ممبئی اردو نیوز نے اپنے اداریے کا عنوان دیا ہے کہ تاج محل میں شرپسندوں کی پوجا اور اس پوجا پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہا ہے کہ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، وہاں شرپسند کس طرح داخل ہوئے۔ مراٹھوں کی نوکری اور تعلیم میں ریزرویشن کی منظوری۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کا اعلان، جس پر مسلم حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے تمام ضلعی پولیس ہیڈ کوارٹر میں 300 سے زائد امیدواروں کا انتخاب۔ اقلیتی نوجوانوں فری پولیس بھرتی ٹریننگ کیمپ میں شرکت کرنے کی اپیل۔ مرزا غالب کے کلام میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کی طرف اشارہ اور رہنمائی دونوں موجود۔ ایمبیسڈر ہوٹل میں منعقد نفسیاتی معالجین کی تقریب میں ماہرین کا اظہار خیال۔ اس موقع پر اشعار اور غزل بھی پیش کی گئی۔ مودی اپنا 56 انچ کا سینہ لے کر پریس کانفرنس کرے۔ راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج۔ اجمل قصاب کا یو پی میں ذاتی اور رہائشی سرٹیفکیٹ جاری ہونے پر انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔ یہ ہنگامہ کیوں کے عنوان سے روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ تحریر کیا ہے اور ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ کلیان میں 104 سالہ تاریخی پتھری پل کی انہدامی کارروائی۔ 3 جموں کرین کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی۔ روزنامہ انقلاب نے لالو کیس میں دفتر وزیر اعظم کا بھی رول۔ سی وی سی کو دیے گئے جواب میں سی بی آئی ڈائریکٹر الوک ورما کا سنسنی خیز دعویٰ۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین رام مندر بنوانے کے لیے میدان میں۔ غیور الحسن نے مسلمانوں کو دل بڑا کرنے کا مشورہ دیا۔ عدالت کے باہر تنازع حل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا اعلان۔
راہل گاندھی کا مودی کو پریس کانفرنس کا چیلنج، الزام لگایا کہ وزیر اعظم سوالوں سے ڈرتے ہیں اس لیے میڈیا کا سامنا نہیں کرتے۔ نفیسہ علی کینسر سے متاثر، ماضی کی معروف اداکارہ نفیسہ علی نے سنیچر کو یہ دردناک انکشاف کیا کہ وہ کینسر سے متاثر ہیں۔ انسٹاگرام پر سونیا گاندھی کے ساتھ اپنی ایک تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی اپنے عزیز دوست سے ملاقات کی جنہوں نے میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور میری جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ کمبھ پر خزانہ نچھاور مگر معذوروں، اسکولوں کی پرواہ نہیں۔ راج بھر یوگی کے وزیر نے کہا ہے کہ اپنی حکومت نے نشانہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور مرکز کی حکومت کمبھ میلے کے لیے کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے لیکن اسے معذورین اور پرائمری اسکولوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔